بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انسانی نفسیات کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ دکھ اور تکلیف انسان کو مضبوط بناتے ہیں اور خوف انسان کو بہادر بناتا ہے، جبکہ دل کا ٹوٹنا ذہین بناتا ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں جو کھانے آپ کو بچپن میں ناپسند لگتے تھے، اگر آج وہ کھانے کھائیں تو آپ کو لذیذ لگیں گے، کیونکہ ہماری زبان کا ذائقہ ہر 7 سال کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے۔ 40 سال سے کم عمر لوگ دودھ کسی بھی وقت پی سکتے ہیں، مگر 40 سال سے اوپر والے لوگوں کے لیے صبح کے وقت پینا فائدہ مند ہے۔ دہی دن میں کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں، لیکن رات کو کھانا مضر صحت ہے۔ چاول دن کے وقت کھانا مناسب ہے، مگر رات کے وقت کھانا نقصان دہ ہے۔ اگر دوپہر میں سست ہونے کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے اور جسم سے میں درد محسوس ہوتا ہے، نیند کے بغیر سکون نہیں آتا، تو دوپہر کے کھانے کے بعد کھیرا کھائیں۔ یہ جسم کو طاقت بھی دے گا اور کاہلی بھی دور بھگائے گا۔ ناظرین، نہار پیٹ ادرک والے پانی کے اندر ایک لیمو نچوڑ کر پی لیا جائے تو چربی غائب ہو جاتی ہے اور رنگت بھی نکھرتی ہے۔ کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو فوری اس پر ٹیلکم پاؤڈر چھڑک دینے سے چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں چڑھے گا۔ انگور کھانے سے پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے اور بلغم بھی ساری باہر آ جاتی ہے۔ تازہ نیم گرم دودھ چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ ٹھنڈی بالائی کا چہرے پر مساج کرنا چہرے کو داغ دھبوں سے پاک کرتا ہے۔ انڈا غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ انڈے کی زردی خون پیدا کرتی ہے۔ انڈا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ لونگ کا سفوف شہد کے ساتھ ملا کر چاٹنے سے متلی اور قے رک جاتی ہے۔ چھوٹی الائچی گرم ہوتی ہے، منہ میں لعاب پیدا کرتی ہے، معدے کی جلن کو ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سانس کے لیے بہت مفید ہے۔ تازہ دودھ میں چند قطرے گلیسرین ڈال کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور رنگت بھی نکھرتی ہے۔ قبض ہونے کی صورت میں بڑی کشمش 24 گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح نہار پیٹ پی لیں۔ انشاءاللہ کچھ دنوں میں قبض ٹھیک ہو جائے گی۔ پالک کو پکاتے وقت ایک کھانے کا چمچ سرکہ ڈالنے سے پالک کا رنگ تازہ رہتا ہے۔ زیرے کو ہمیشہ بھون کر رکھیں تاکہ کیڑا نہ لگے۔ اپنی عمر کو چھپائیں اور پھر سے جوان نظر آئیں۔ تازہ خوبانیوں کو پیس کر ہلدی میں ملا کر چہرے پر لگائیں اور اپنے بڑھتی عمر کو چھپائیں۔ ساتھ میں اپنی گردن کو مت بھولیں، یہ بھی آپ کے جسم کا حصہ ہے اور گردن تو بڑھتی عمر کا پتہ دیتی ہے۔ پیٹ کے مروڑ اور گیس کو ختم کرنا ہے تو یہ ٹوٹکا آزمائیں۔ اس کے استعمال سے چند منٹوں میں آرام آ جاتا ہے۔ ایک چٹکی ہلدی اور ایک چٹکی نمک پانی کے ساتھ استعمال کریں، فائدہ مند ہے۔ معدے کے لیے آب حیات ٹوٹکا: کھانا کھانے کے فوری بعد ایک چھوٹا چمچ شہد کھا لیں۔ کھٹی ڈکار اور بد ہضم اور امراض معدہ میں بے حد مفید ہے۔ جو سفید مرغا پالے گا، اللہ پاک 3 چیزوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا: شیطان سے، جادوگر اور کاہن سے۔ لمبے اور گھنے بالوں کے لیے، جوڑوں اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے، جسم کی گرمائش اور بینائی میں اضافے کے لیے۔ بچوں کے لیے کم مرچ مصالحوں کے ساتھ مچھلی فرائی کریں اور کھائیں۔ زکام ہوگا اور نہ کبھی نمونیا۔ روغن زیتون روزانہ 5 سے 20 گرام استعمال کرنے سے کبھی زکام اور نمونیا نہیں ہوتا۔ یہ ایک آزمودہ عمل ہے کہ گھر میں پودینہ لگانا، یعنی گملے اور کیاری میں پودینے کا لگانا، اور گھر کے برتن دھو کر ڈھانپ کر رکھنا رزق کی وسعت اور برکت میں اضافے کا سبب ہے۔ ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو، ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، ان کے مٹی کھانے کی عادت ٹھیک ہو جائے گی۔ روزانہ 2 کھجوریں کھا لینے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ جن افراد کو رات کے وقت خراٹے آتے ہیں، وہ سونے سے پہلے ایک چائے کا چمچ چینی پانی کے ساتھ کھا کر کروٹ لے کر لیٹ جائیں۔ یہ عمل 3 دن تک جاری رکھنے سے انشاءاللہ خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ اگر جسم کے کسی حصے پر خارش اور جلن ہو تو نیم کے پتوں کو ابال کر اس پانی سے متاثرہ جگہ کو دھوئیں۔ اس کے بعد کارن فلور لگا لیں۔ اس عمل سے خارش اور جلن فوراً ختم ہو جائے گی۔
ڈینگی بخار کی صورت میں سورت رحمان اور سورت تغابن صبح اور شام مریض پر پڑھ کر دم کریں اور پانی پر بھی دم کر کے بھی پلائیں۔ یہ ایک مجرب عمل ہے، اللہ کے فضل سے مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ انگور کا رس اور بادام، پالک اور مچھلی نہ صرف یادداشت بہتر کرتے ہیں بلکہ دماغی صحت اور بینائی کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ یہ غذائیں بالوں کے گرنے کو بھی روک دیتی ہے۔ اخروٹ کھانے سے بار بار پیشاب آنے کی شکایت کم ہو جاتی ہے۔ روزانہ 4 اخروٹ کھانا خاص طور پر سردیوں میں بہت فائدہ مند ہے۔ سفید تل اور خشخاش کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے انسان کو بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ یہ نسخہ بار بار پیشاب آنے، پیشاب میں جلن اور تکلیف جیسے مسائل کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ خون کی کمی کے شکار افراد اور شوگر کے مریضوں کے لیے خشخاش بہت مفید ہے۔ شوگر کی وجہ سے اگر زخم بھرنے میں دیر ہو اور ناخن ٹوٹ کر کمزور ہو جائیں تو سفید تل فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ پپیتے کا گودا صبح اور شام چہرے پر لگانے سے آہستہ آہستہ داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں اور چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ اگر گھٹنوں میں سوجن ہو جائے تو کچے آلو پیس کر متاثرہ جگہ پر باندھنے سے سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح لہسن کو سرسوں کے تیل میں پکا کر اس تیل سے مالش کرنے سے جوڑوں کا درد کم ہوتا ہے۔ اپنے بالوں کو ہر 6 سے 8 ہفتے میں کونوں سے تھوڑا سا کٹوا لیں۔ اس عمل سے 2 منہ والے بال ختم ہو جائیں گے، بال زیادہ گھنے ہوں گے اور گرنا بند ہو جائیں گے اور ان کی گروتھ بھی بہتر ہوگی۔ کھڑے ہو کر اور چلتے پھرتے کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ نقصان دہ ہے۔ ایسا کرنے سے بھوک زیادہ لگتی ہے اور تناؤ بڑھتا ہے، ہاضمہ متاثر ہوتا ہے اور کاربوہائیڈریٹس ہضم نہیں ہوتے۔ کھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر سکون اور آرام سے کھایا جائے۔ اگر زخم دیر سے بھر رہا ہو، رات کو ٹانگوں میں اینٹھن آئے، سوجن ہو جائے اور کمزوری محسوس ہو تو یہ بیماری کی علامات ہیں، توجہ دینا ضروری ہے۔ آواز بیٹھ جائے تو پرانے جو بارلی 2 تولا کی مقدار میں دھو کر کھائیں۔ چند بار کے استعمال سے آواز ٹھیک ہو جائے گی۔ بچے اگر بستر پر پیشاب کرتے ہیں تو سفید تل بھون کر گڑ کے ساتھ لڈو بنا کر دیں اور بچے کو کروٹ کے رخ سلائیں۔ اس سے یہ عادت ختم ہو جائے گی۔ اگر زکام کی وجہ سے ناک بند ہو جائے تو اجوائن کو ناک کے قریب رکھ کر سونگھیں، ناک فوراً کھل جائے گا۔ انسان کی یادداشت عام طور پر رات کے وقت زیادہ تیز اور مضبوط ہوتی ہے۔ اگر آپ رات کو پڑھائی کریں اور کوئی اہم کام یاد کریں تو صبح کے مقابلے میں زیادہ عرصے تک ذہن میں محفوظ رہتا ہے۔ نمک سے بھرپور غذائیں جسم کو غبارے کی طرح پھیلا دیتی ہے اور یہ آپ کی جلد کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ زیادہ نمک جلد کو کھردرا اور وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ سبزی خور افراد زیادہ لمبی عمر پاتے ہیں۔ سبزی خور لوگ اوسطاً زیادہ دبلے پتلے ہوتے ہیں جبکہ گوشت کھانے والوں میں موٹاپا زیادہ پایا جاتا ہے۔ سونف اور الائچی کا پانی چہرے کی رنگت صاف کرنے کے لیے بہترین ہے۔ سونف معدے کی گرمی ختم کرتی ہے جس سے چہرے پر دانے اور پھنسیاں نکلنا بند ہو جاتی ہے۔ نمونیا صرف بچوں کو نہیں بلکہ بڑے بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ معمولی کھانسی اور بخار کو کبھی نظر انداز نہ کریں، فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ نمونیا میں ٹھنڈے مشروبات اور دہی اور ترش چیزوں سے پرہیز لازمی ہے۔ خاص طور پر سردیوں میں بچوں کو موسم کے مطابق گرم کپڑے پہنانا ضروری ہے۔ اگر پیدل چلنے اور لمبی سیر کے بعد پاؤں پسینے سے بھیگ جائیں تو انگلیوں کے درمیان خارش شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا آزمودہ ٹوٹکا یہ ہے کہ ایک پیاز کا سلائس کاٹ کر پاؤں کے تلوآہے پر ملے تاکہ اس کا رس جذب ہو جائے، پھر پاؤں کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ بند گوبھی کو ابالتے وقت اس میں تھوڑا سا سرکہ ڈال دیں، اس کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ پالک کا کھارا پین دور کرنے کے لیے اسے کھلے برتن میں رکھیں، نمک لگا کر 1 گھنٹے کے بعد اچھی طرح نچوڑ لیں اور 3-4 بار پانی سے دھو لیں۔ بریڈ کرمز بنانے کے لیے بریڈ کے سلائس کے کنارے کاٹ کر توے پر سینک لیں اور پھر چورا بنا لیں۔ بکری کا دودھ ڈینگی کے مریض کے لیے نہایت مفید ہے۔ اگر مریض کو ہر 1 گھنٹے بعد بکری کا دودھ پلایا جائے تو صرف 1 دن میں پلیٹلیٹس 5000 سے بڑھ کر 80,000 تک ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مریض جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔
ساتھ ہی ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی کو بھوک نہ لگتی ہو تو سبز دھنیا کا رس نکال کر روزانہ 2 تولا پلائیں۔ صرف 3 دن کے استعمال سے بھوک تیز ہو جائے گی۔ کدو کا شیک کئی بیماریوں کے لیے بہترین علاج ہے۔ صبح اور شام خالی پیٹ 1/4 حصہ کدو کا شیک بنا کر 1 کپ پانی میں ملا کر چھان کر پی لیں۔ یہ موٹاپے اور کولیسٹرول اور السر اور ہائی بلڈ پریشر کا آزمودہ علاج ہے۔ یہ گھریلو اور آزمودہ نسخے نہ صرف صحت کو بہتر بناتے ہیں بلکہ کئی بڑی بیماریوں سے بھی نجات دلاتے ہیں۔ مگر یاد رہے، جہاں مرض بڑھ جائے وہاں ڈاکٹر سے علاج کروانا ضروری ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنی بغلوں کے بالوں سے پریشان ہیں تو یہ ٹوٹکا آزمائیں۔ اس سے ساری زندگی آپ کی بغلوں میں بال نہیں ہوں گے۔ تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ لے کر ہیئر ریمور لوشن میں ملا کر لگانے سے کئی مہینوں تک آپ کی بغلوں میں بال نہیں اگیں گے۔ اگر کچن کیبنٹ میں لال بیگ داخل ہو جائیں تو کچن میں تھوڑا سا پودینہ جلا دیں۔ پودینے کی خوشبو سے لال بیگ کچن میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ کچن کا رخ بھی نہیں کریں گے۔ اگر آپ اپنے سفید بالوں سے پریشان ہیں تو یہ آسان سا دیسی ٹوٹکا ضرور آزمائیں۔ روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر کسی بھی ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں۔ اس سے کچھ ہی دنوں میں آپ کے تمام بال کالے نظر آئیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کی ٹانگوں پر مچھر کاٹ لے اور سیاہ دھبے پڑ جائیں تو یہ ٹوٹکا آزمائیں۔ اس سے دھبے صاف ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا زیتون کا تیل لے کر اسے نیم گرم کر لیں اور روزانہ اس تیل کی دھبوں والی جگہ پر مالش کریں۔ اس سے دھبے بالکل صاف ہو جائیں گے۔ یاد رہے، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔